کہ حضرت امام مہدی جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو وہ حضرت امام حسن کی نسل سے ہوں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کی خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، اور وہ خلافت پوری دنیا پر ہوگی، پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، اور اللہ ان کے ذریعے سے ایسا پائیدار امن قائم کرے گا کہ گھاٹ کے اوپر بھیڑیا پانی پی رہا ہوگا تو بھیڑ بھی آ کر ساتھ پانی پینے لگ جائے گی، اس کو فکر نہیں ہوگا کہ یہ بھیڑیا مجھے چیر پھاڑ کے کھا سکتا ہے، اسے یہ پتا ہوگا کہ مسلمانوں کا امیر امام مہدی موجود ہے۔ ایسا پائیدار امن موجود ہوگا، اسلام کی خوشبو گلی گلی پھیل جائے گی، اور کائنات میں ایک بھی گھر ایسا نہیں ہوگا جس گھر کی چھت پہ میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں ہوگا۔ اسلام کا پھیلاؤ، اور یہ تخت و تاج چھوڑا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر اللہ امام حسن کی اولاد سے امام مہدی کو یہ اعزاز دے گا کہ پوری دنیا کے اوپر حکومت حضرت امام حسن کے بیٹے کی ہوگی۔ قربانی دینے والوں کی قربانیاں ضائع نہیں ہوتی، ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ ان کا صلہ جمع کر لیتا ہے، یا ان کو دنیا میں دیتا ہے یا آخرت میں دیتا ہے، اور کئیوں کو دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہے۔ نسلوں کے اندر اچھوں کی اچھائی کی برکات پیدا ہوتی ہے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قربانی کو، جو تخت و تاج کی قربانی تھی، اس کا صلہ یہ کہ آپ کے فرزند پوری دنیا کے تخت کے مالک ہوں گے، اور خلافت کی وہ صورت کہ پوری دنیا کے اندر ایسا پائیدار امن قائم ہوگا کہ دیکھنے والا ہوگا۔ تو یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے اور آپ کو دیا گیا مقام ہے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت امام مہدی کی خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اسی طریقے پہ قائم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انفاس کی مہک سے دجال پگھلتا چلا جائے گا۔ جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے۔ 1400 سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے، کہا قرب قیامت میں دجال آئے گا، میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے۔ انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ بات ختم یہاں نہیں ہوئی، یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا، لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، بات آگے فرمائی، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کون سا غلام، کس کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا، کہا میں سب جانتا ہوں۔ جب تک پوری دنیا پر اسلام نہیں پھیل جائے گا، پوری دنیا پر اسلام نہیں پھیل جائے گا، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، کائنات کی ایک چھت بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں محمد عربی کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہوگا، حضور کے نام کے پھریرے لہرا رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کے محبوب کی عظمت ہے، کفر مٹ جائے گا۔ کیا طاقت تھی، کیا آواز تھی کہ ایسے اسود و احمر بھاگے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا، یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اور زمانے نے دیکھا آج 7 ارب کی آبادی میں 1 ارب 70 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ جاپان میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، یورپ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، بے عمل صحیح، جیسے بھی صحیح، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا جنت میں کل 120 صفیں ہوں گی، ٹوٹل صفیں جنت کی 120 ہوں گی، 40 صفیں آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی امتوں کی ہوں گی، 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کی آفاقیت۔ جدھر دیکھو حضور کے دیوانے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عمل دے۔ اگر ہم سچے، کھرے، سیدھے، دو ٹوک مسلمان بن جائیں
تو پوری کائنات ہمارے قدموں تلے ہے، اس لیے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ اور آج دیکھ لیجئے، آج ہم کٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی شاد کام ہیں۔ آج ہم دنیا کے اوپر عددی کثرت کے باوجود بھی ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں۔ اتنی تعداد ہماری کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت دنیا کے اوپر مسلمانوں کی اب تعداد ہے۔ دنیا کی 6 ارب آبادی میں سے تقریباً 1.25 ارب مسلمان ہیں۔ 56-57 باقاعدہ اسلامی ریاستیں ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں مختلف معدنیات سے، تیل جیسی دولتوں سے مالا مال کیا ہے، ایٹمی طاقت بھی ہم خیر سے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ذلت، جو نقبت، رسوائی، پستی اور ذوبحالی ہمارا مقدر ہے، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہمیں استرداد کا، ویٹو کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ دنیا کی نظروں میں ہماری بے توقیری اور ناقدری کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے جس خطے پر بھی کوئی خون بہہ رہا ہے تو آپ غور کرو تو وہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ 1 انچ بھی جگہ پوری کائنات پہ ایسی نہیں جہاں خون کی ارزانی ہو اور وہ خطہ کفار کا ہو۔ جہاں بھی خون بہہ رہا ہے وہ ہمارا خون بہہ رہا ہے۔ اتنی سستی حرمت اور بے توقیری کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کیا اور اس دور میں آنے والی مصیبتوں کا بیان ارشاد فرمایا، اور کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری مثال ایسے ہوگی جس طرح بھوکے پلیٹ کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں، تو تم اس طرح لوگوں کی ہوس زدہ نگاہوں کا شکار ہوگے اور لوگ تمہیں اس طرح نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت ساری ہوگی، لیکن تم ہوگے جھاگ کی طرح، سیلاب کے اوپر اٹھنے والی جھاگ کی طرح تم بے وزن اور بے توقیر ہوگے۔ دنیا کے اوپر تمہاری کوئی قدر نہیں ہوگی، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، اس کا 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران غیرت کی چادر پھاڑ چکے ہیں، ہماری بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ دیبل کے ساحل پہ ایک بیٹی ناہید نے پکارا تھا تو محمد بن قاسم اللہ کے قہر کی بجلی بن کے آیا تھا، اور آج کتنی بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہیں۔ ہے کوئی ان کی فریاد سننے والا؟ کوئی آکھے وارث شاہ نو اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورکا پھول، ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں دیس تیرے دیاں وارث شاہ تینوں کہن، آفیہ بیٹی قوم تیری دی رووے تے کرلاوے، کیڑا او دے اتھرو پونجے کیڑا چپ کراوے، اج دین نبی دا وانگ یتیماں کر کر دھکے کھاوے، کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندے نوں گل لاوے۔ آج یہ ہمارا حال ہے اور یہ ہماری صورتحال ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو میرے حضور علیہ السلام نے دور موجود کے اندر ہم جہاں جس نہج پہ پہنچے ہیں اس کی نشاندہی بھی کرائی، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس کا سبب وہن کا مرض ہوگا، اور وہن کا مرض ہے کیا وہ بھی بتایا، دنیا کی محبت اور کراہیت موت۔ آج دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے۔ ہر شخص بظاہر تو یہ کہتا ہے کہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہ دن رات کوشاں ہوں، جبکہ پیٹ کا اتنا لمبا چوڑا تقاضا تو نہیں ہے۔ دنیا کی محبت نے توڑ کے رکھ دیا، ہم قدریں پامال کر چکے ہیں، ہماری زندگی بے ترتیب ہو کے رہ گئی ہے، مقصد حیات سے غافل ہو گئے ہیں، 2 دنی 4 کے چکر میں جو جہاں بھی ہے وہاں مطمئن ہی نہیں ہے۔ راتوں رات امیر ہو جاؤ، اس کے لیے کوئی قدر کا پامال کرنی پڑے، کسی کا خون نچوڑنا پڑے، کسی پر ظلم، جور اور جبر کا بازار گرم کرنا پڑے، لیکن مجھے دولت مند ہونا چاہیے۔ تو حب دنیا برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور آج یہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہے، خواہشات کے جہاں آباد ہیں، اور ہم بس اسی چکر میں دن رات
گزارا کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اس دوڑ میں ہی ہم قدریں پامال کر چکے ہیں. ہمیں اپنے آپ کے لیے بھی وقت نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم اس دنیا پہ بیٹھ نہیں رہنا. جتنا بھی کما لیں گے چھوڑ کے چلے جانا ہے. کفن ہی ایک ایسا لباس ہے جس پر جیب نہیں ہے. باقی جس طرح کے بھی آپ لباس پہنتے ہیں کئی جیبیں لگی ہوتی ہیں، لیکن اس لباس میں کوئی جیب نہیں ہے. جب بندہ مرتا ہے تو اس کا سارا مال ترکہ بن جاتا ہے، اور بعد میں آنے والے تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیتے، بانٹ لیتے ہیں. وہ تو ایک گھر رات رکھنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ تو لباس بھی پھاڑ کے اتارتے ہیں. میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے. تو زندگی کی مختصر سامانی ہی زندگی کا حسن ہے، لیکن خواہشات نے ہمارے اندر کو نچوڑ کے رکھ دیا اور ہم صبح سے شام تک ایک ہی دھن میں لگے ہیں کہ ہمارے پاس دولت کے انبار جمع ہو جائیں. اچھا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے دولت مقدر کی ہے تو میں اس کا منکر بھی نہیں ہوں، لیکن یہ ہماری ترجیحات میں سے نہیں ہے اور ہمیں اچھی قدروں کا حامل ہونا چاہیے. لیکن صبح سے لے کر شام تک ہم اسی چکر میں بھاگے پھرتے ہیں. جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا ہی سامان کرنا پڑتا ہے. مختلف ممالک میں جانا ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں 10 نوجوان مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، خود ہی کھانا تیار کر رہے ہوتے ہیں، خود ہی اپنا لباس دھو رہے ہوتے ہیں. تو یہ مختصر زندگی ہے. یہاں جتنا رہنا ہے اتنا انتظام کیا جائے. یہ ساری زندگی جو ہم گزارنے آئے ہیں کتنے سالوں پر مشتمل ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، کوئی 100 سال کا ہو تو لوگ تو انٹرویو کرنے آ جاتے ہیں کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے. 60-70 سال یہ ساری زندگی، اور آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا. 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی. موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا. موت کو بھی موت آ چکی ہوگی. تو یہ کیسی زندگی ہوگی؟ تو اصل زندگی یہ زندگی ہے. اسی لیے خندق کھودتے صحابہ کو جب دیکھا ان پر پیار آیا تو یہی کہا، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے. تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. لیکن دنیا حلم میٹھا خواب ہے، اور یہاں اس خواب سے بندے کی جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے، اور خواب میں بندہ ہچکورے لے رہا ہوتا ہے. تو ہم ان عجیب کیفیات کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ اصل حقیقی سرمدی اور نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے. وہ ایک فقیر تھا، تو اس نے بازار میں گزرتے ہوئے لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں ترس اور محبت کے جذبات پیدا ہوئے. تو اس نے لوگوں کو کہا کہ تمہارے اس رویے سے بڑا ازردہ ہوا ہوں، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، آؤ میں تمہاری رب سے صلح کروا دوں. تو میں نے اس سے بات کی ہے تو وہ کہتا ہے ان بندوں کو میری دہلیز پہ لے آ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں، ماضی سارا دھل جائے گا صرف اشک ندامت سے. اللہ اکبر. تو لوگ اس کا الٹا مذاق اڑانے لگے. تو وہ کھڑا ان کے رویے سے تنگ دل ہو کے رونے لگا. اچانک کوئی شخص گزرا تو دیکھا کہ یہ فقیر رو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ بابا کیوں رو رہا ہے؟ کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے؟ اس نے کہا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، بلکہ ان کے رویے نے مجھے رلا دیا ہے. کیا ہوا؟ کہا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرا خیال ہوا ان کی رب کی صلح کروا دوں. تو وہ تو مانتا ہے، یہی نہیں مانے. تو مجھے ان کی بے حسی پہ رونا آ گیا کہ یہ سمجھتے نہیں ہے 4 دن کی زندگی ہے. اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا، دیکھا کہ وہ فقیر، وہ درویش وہاں قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا. تو وہ پھر رک گیا. کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرا مسئلہ کل والا ہی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کل بازار والوں کے قریب سے گزرا تو میرا خیال ہوا کہ ان کی رب کی صلح کروا دوں. تو وہ تو مانتا تھا، وہی نہیں مانے، اور ان سے مایوس ہو گیا تو آج ادھر نکل آیا. تو آج میرا خیال ہوا ان قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دوں. تو اس نے کہا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا. آج اس کی رحمتیں برسنے کے لیے آمادہ ہیں. وقت آج میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی. کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ سے نکل چکا ہوگا.
آنکھیں جب بند ہوں گی تب آنکھیں کھلیں گی، لیکن پھر کیا فائدہ؟ آج تو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ مجھے بتاؤ کوئی یوں بھی محبت سے پکارتا ہے باغیوں کو، سرکشوں کو؟ کبھی آپ نے مجرم کا پولیس کو تعاقب کرتے دیکھا ہوگا، سرکش شاگرد کے پیچھے استاد کو دوڑتے دیکھا ہوگا، نالائق بیٹوں کی مرمت باپ کو کرتے دیکھا ہوگا، لیکن پیار کا یہ روپ بھی کبھی دیکھا کہ جو اس کے حکموں کو توڑ کے جا رہا ہے، سرکش ہے، متمرد ہے، اس کے احکام سے منہ پھیر کے بغاوت کر کے جا رہا ہے، اس کو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان، او بھاگنے والے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیے جائے، اتنی مٹھاس نہ ہو جتنی لفظوں کے اندر مٹھاس رکھ دی گئی ہے۔ باغی اور سرکش کو آوازیں دی جا رہی ہیں، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم۔ اللہ